السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ تمہارے باپ نے جو بزنس میں دھوکہ کیا ہے اسی کا بدلہ لینے کے لیے میں نے تم سے نکاح کیا تھا شیزا حسین۔ اب تم ساری زندگی اس سے ملنے کے لیے ترسو گی۔ عدن شاہ نے نفرت سے اس کے وجود کو دیکھا تھا، لیکن شیزا اپنی ہی پریشانی میں تھی۔ اس کے بابا نے اپنی عزت بچانے کے لیے شیزا کا نکاح عدن شاہ سے کیا تھا، جو اس کا بزنس پارٹنر تھا۔ شیزا اپنی فرینڈ میرال کی شادی میں گئی تھی، جہاں کسی نے اسے نشاور مشروب پلا کر اس کی عزت خراب کر دی تھی، لیکن اب وہ کانپ رہی تھی۔ عدن شاہ جلد ہی اس کی سچائی جاننے والا تھا۔ اب اگر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولا تو شیزا مزید اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ عدن شاہ حیران ہو رہا تھا، اس نے تو ابھی تک اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، ہاتھ لگانا تو دور کی بات۔ اس نے تو اس لڑکی سے کوئی غلط بات بھی نہیں کی تھی، اور پہلے ہی اس لڑکی نے اپنا رونا دھونا شروع کر دیا تھا۔ اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ کیوں تمہارے باپ نے اتنی آسانی سے تمہیں میرے حوالے کر دی۔ بالکل اسی طرح سے تم نے بھی ان کا دماغ خراب کیا ہوگا۔ اسے چڑھتے ہوئے کہنے پر شیزا پہلے تو حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی، اور پھر غصے سے کہنے لگی، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے سینے پر زور زور سے ہاتھ مارتی، عدن شاہ نے اس کے بازو بیچ میں ہی پکڑ لی۔ دیکھو لڑکی، مجھے روتی دھوتی چیختی چلاتی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں۔ مجھے سخت کوفت محسوس ہوتی ہے اس طرح کی عورتوں سے۔ تمہیں میں آخری بار سمجھا رہا ہوں، اپنے یہ آنسو صاف کرو۔ اب اگر میں نے دوبارہ تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو تمہیں اس جگہ کے سب سے بڑے پہاڑ کے اوپر سے دھکا دے دوں گا۔ وہ سہم گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عدن شاہ جو کچھ بولتا ہے وہ پورا کر کے دکھاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جوانی میں وہ پہاڑ سے گر کر مر جائے۔ یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات ہے۔ چلو اب جلدی سے کپڑے پہنو جو میں تمہارے لیے لایا ہوں، وہ پہن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اب کی بار وہ معنی خیز انداز میں بولا تو اس کا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ عدن سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ شرم کی وجہ سے کانپ رہی ہے، اس لیے بے فکر ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹھے بیٹھے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، خدا کے لیے میری بات کا یقین کریں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ مجھے سزا مت دیجیے گا، مجھے کچھ بھی مت کہیے گا۔ وہ اس کے ہاتھ پر کر کر دوبارہ سے اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ لڑکی، تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی، یا پھر مجھے پاگل بنانا چاہتی ہو؟ دیکھو میں بہت ہی مضبوط حساب کا انسان ہوں، لیکن تمہاری قربت میں رہنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مجھے اس طرح کے رونے دھونے بہت خائف کرتے ہیں، اور میں اس وجہ سے ہی عورتوں سے ہمیشہ سے دور رہا ہوں۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا، مگر وہ کچھ بھی سنے بغیر اونچی اونچی آواز میں روئے جا رہی تھی، اور ایک ہی بات کر رہی تھی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بے ساختہ عدن شاہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ کمرے میں یکدم ہی خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح سہم کر تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئی تھی، اور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے سامنے کھڑے اس جلاد کی طرف دیکھنے لگی جو کسی آندھی طوفان کی طرح اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا، اور جو اس کی زندگی کا مالک بننا چاہتا تھا۔ بس بہت ہو گیا لڑکی، اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ میں نے بہت برداشت کر لیا۔ ہر مرد کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، جو میری تو ختم ہو چکی ہے۔ اب اگر تم نے مزید کوئی بھی بات اپنے منہ سے نکالی تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت تمہیں جان سے مار دوں گا۔ نہیں لگا رہا ہے تمہیں؟ میں تمہیں تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں، مگر ایک بات اپنی اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، 1 مہینے سے زیادہ نہیں۔ 1 مہینے کے بعد میں تمہارے پاس آؤں گا اور اپنے تمام حق وصول کروں گا۔ تم نہ تو مجھے روک پاؤ گی اور نہ ہی تم انکار کر پاؤ گی، اور اگر اس وقت تم نے رونا دھونا ڈالا تو میں زبردستی پر بھی اتر آؤں گا۔ تم ابھی میرے اندر کے حیوان سے واقف نہیں ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم اس سے واقف۔
اس لیے تمہیں پیار کی زبان سمجھا رہا ہوں۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد عدن شاہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یا اللہ جی، میرے ساتھ ہی کیوں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ہر بار میں ہی مشکل میں پھنستی ہوں؟ کیوں ہر بار ہی میری زندگی میں اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں؟ یا اللہ، کبھی تو میری زندگی میں بھی سکون لکھا ہوگا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں سسک رہی تھی۔ عدن شاہ جو کہ ابھی کمرے سے باہر ہی نکلا تھا، اس کی آہو پکار سن کر ایک لمحے کے لیے حیران ہو گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آخر اس لڑکی کی زندگی میں ایسی کون سی مصیبت آ گئی جو وہ اتنا وویلا مچا رہی ہے۔ ایک چیز کا تو اسے بھی اندازہ تھا کہ یہ سب کچھ اس شادی کی وجہ سے تو ہرگز نہیں ہو رہا، کیونکہ نکاح کے وقت وہ نارمل تھی۔ اس نے کسی قسم کا شور بھی نہیں ڈالا تھا۔ اس نے ان دونوں باپ بیٹی کی باتیں بھی سنی تھی۔ وہ اپنے بابا کو کہہ رہی تھی کہ آپ فکر مت کریں، آپ کے لیے میں کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو پھر ایک شادی ہے۔ اس سب سے معلوم ہوا تھا کہ وہ بہت ہی اچھی بیٹی ہے۔ پھر آخر کیا مسئلہ تھا جو وہ اس طرح سے برتاؤ کر رہی تھی؟ خیر مجھے کیا، میرا کام تو صرف اور صرف اس لڑکی کو استعمال کرنا ہے اور پھر اسے پھینک دوں گا۔ اس نے خود کو جیسے تسلی دی، مگر دل سے آواز آئی، اگر تم نے اسے واقعی استعمال کرنا تھا تو ابھی استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی کیوں اسے وقت دے رہے ہو؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شیزا کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس نے بے چینی سے اپنے بال کھینچے اور پھر تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ اپنے آفس کی طرف تھا۔ اسے جا کر اپنے سب سے قریبی دوست سے ملنا تھا تاکہ وہ پتہ لگوا سکے کہ شیزا کا ماضی کیسا گزرا ہے۔ اس نے ماضی میں آخر کون سی ایسی تکلیفیں برداشت کی ہیں جو وہ ذرا ذرا سی بات پر اتنا زیادہ گھبرا جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ تو وہ اس وقت گھبراتی تھی جب وہ اس کے قریب جاتا تھا اور اسے ہاتھ لگاتا تھا۔ کہیں اس کے ساتھ اس کے آگے وہ سوچ ہی نہیں سکا تھا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنے دوست کے آفس میں پہنچ چکا تھا۔ مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، اس نے کامران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کوئی کام ہی ہوگا، اس کے علاوہ تو تم کبھی بھی مجھے یاد نہیں کرتے، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ بس یار، یہ ڈرامے بازی مت شروع کر دیا کرو۔ جب بھی تمہارے پاس آتا ہوں بہت مصیبت میں ہوتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس مصیبت کو تمہارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے لیے ایک وسیلہ بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے یار، بہت ہو گئی تعریف، اب مجھے بتاؤ کہ کام کیا ہے؟ تمہیں یہ تو پتا ہوگا کہ میں نے حسین صاحب کی بیٹی سے نکاح کر لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں سبق سکھا سکوں، مگر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان کی سگی اولاد ہے ہی نہیں۔ ابھی اس نے بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ کامران حیرت سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی وہ ان کی سگی اولاد نہیں ہے؟ ہاں میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ آدمی ایک نمبر کا کرپٹ آدمی ہے۔ اس نے ہمیشہ سے لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں۔ وہ عورتوں کے ساتھ تعلق تو بناتا تھا، مگر بعد میں ان کے بچے قبول کرنے سے انکار کر دیتا تھا۔ اسے بیٹی ذات سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ جہاں تک شیزا کا سوال ہے، یہ اسے ایک ویران روڈ پر ملی تھی، تب یہ بہت چھوٹی تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیسے رحم آ گیا اور اس نے اس لڑکی کو گھر لانے کا فیصلہ کیا، اور پھر حیرت انگیز طور پر اس کی اچھی پرورش بھی کی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے فارغ ہو چکا تھا، مگر کامران کا منہ ابھی بھی حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ جلدی سے منہ بند کرو، کہیں ایسا نہ ہو مکھی اندر چلی جائے۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ حسین صاحب کی سگی اولاد نہیں ہے۔ تم دیکھتے نہیں تھے وہ اس سے کتنی محبت کرتے تھے، کیسے ہر جگہ اسے نمایاں کرتے تھے۔ کوئی بھی بزنس پارٹی ہوتی تھی یا کوئی بھی ایونٹ ہوتا تھا تو وہ شیزا بی بی کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ تم بھی تو پہلے اس لڑکی کے دیوانے تھے،
اب ایسا کیا ہو گیا جو تمہیں اس لڑکی میں کیڑے نظر آنے لگے ہیں؟ کامران اب کی بار مطلب کی بات پر آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عدن شاہ شزا سے آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے محبت کرتا ہے۔ میں ابھی بھی اس سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں اس کے لیے محبت کم نہیں ہوئی، مگر اسے تھوڑی سی تمیز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ حد سے زیادہ بدتمیز لڑکی ہے اور بے حد کمزور اور ڈرپوک بھی۔ جہاں اسے بولنا چاہیے وہاں پر خاموش رہتی ہے، اور جہاں پر اسے خاموش رہنا چاہیے وہاں پر بول کر سب کچھ بگاڑ دیتی ہے۔ اس کی پرورش ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ پہلے اس کی پرورش کرنی پڑے گی۔ یار، مان ہی نہیں سکتا کہ وہ ڈرپوک ہے یا وہ بول نہیں سکتی۔ میں نے خود اس کے انٹرویوز اور خود اس کی ویڈیوز سنی تھی۔ یہ بہت ہی پہلے کی بات ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد وہ ایسی ہو گئی ہے۔ تم نے بس پتہ لگانا ہے کہ اس کے ساتھ وہ کون سا واقعہ تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ اس نے اب ساری ذمہ داری کامران کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر دبکی بیٹھی تھی۔ اس کا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور پیار سے بولا، کیا ہو گیا ہے شیزا؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے کچھ لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ نہ جانے وہ کون لوگ تھے۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں کمرے میں آ کر چھپ گئی۔ تب عدن شاہ کو یاد آیا کہ اس نے اپنے کچھ گارڈز گھر میں بھیجے تھے۔ اگر کبھی کوئی شخص تم پر حملہ کرے تو کیا تم اپنا دفاع نہیں کر سکتی؟ اس کی بات سن کر وہ حیران ہو گئی اور اس کی صورت تکنے لگی۔ میں بہت کمزور ہوں، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں مضبوط بنا سکتا ہوں۔ وہ پرجوش ہو گئی تھی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں بھی ایک اسٹرانگ لیڈی بن جاؤں؟ ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ پہلے تمہیں جذباتی جسمانی طور پر مضبوط بناؤں گا اور پھر اس کے بعد تمہیں ذہنی طور پر مضبوط بناؤں گا۔ دیکھنا تو وہاں تمہارا شمار دنیا کی مضبوط ترین لڑکیوں میں ہونے لگے گا۔ تم لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو گی، لوگوں سے گھبرانا چھوڑ دو گی، بلکہ لوگ تم سے ڈریں گے۔ وہ ایک یقین سے کہہ رہا تھا۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عدن شاہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ بات تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں ڈال دو۔ بس کل سے میں تمہاری ٹریننگ شروع کر دوں گا۔ کل سے تم میرے پاس کلاسز لینے کے لیے آیا کرو گی۔ میں نے آپ سے کوئی بھی کلاس نہیں لینی۔ آپ ڈانٹتے ہیں اور مارتے ہیں، کیا پتا آپ مذاق مذاق میں مجھے اس دنیا سے ہی ختم کر دیں، کیونکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو مجھ پر غصہ ہے، اور جس دن آپ کا میٹر شارٹ ہو گیا اس دن آپ خاموشی سے میرا کام تمام کر دیں گے۔ ماشاءاللہ، جتنی زبان تمہاری اس وقت چل رہی ہے، اگر اتنی ہی زبان تمہاری ان لوگوں کے سامنے چلنا شروع کر دے جو لوگ تمہیں ڈراتے ہیں تو تم بہت ترقی کر جاؤ۔ مگر ایک بات بتا رہی ہوں، مجھ پر طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو کروں گا، ہر بار کروں گا، اور اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک تمہیں میرے طنز سے کوئی فرق نہ پڑے۔ چلو اب جلدی سے نیچے چلو اور کھانا کھاؤ۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گا، اب اس نے اپنے سارے فیصلے واپس لے لیے تھے۔ اب اس نے اس لڑکی کو مضبوط بنانا تھا، اس کو جینا سکھانا تھا، اس کو زندگی کا اصل مطلب بتانا تھا، اس کو زندگی جینے کا طریقہ سکھانا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دیکھو مجھے تنگ مت کرو، جب میں تمہیں ایک بار کوئی کام کہا کروں تو خاموشی سے اٹھ جایا کرو۔ وہ منہ بسورتے ہوئے اٹھی اور اس کے ساتھ ساتھ چڑھنے لگی۔ وہ اس کے کندھوں تک بامشکل آتی تھی۔ اس کا قد بھی چھوٹا تھا اور وہ عمر میں بھی اس سے تقریباً 10 سال چھوٹی تھی۔ عدن شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر اس طرح سے ہی منہ بنا کر گھومتی رہو گی تو مجھے تم پر پیار آئے گا، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو، نہیں تو میں نے منہ نہیں بنایا ہوا، دیکھیں میں تو مسکرا رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے کے تاثرات ٹھیک کیے اور اپنے دانتوں کی نمائش کرنے لگی۔ دونوں ایک ساتھ اتر کر نیچے گئے تھے۔ تھوڑے عرصے پہلے تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس نے یہ سوال کیا ہی تھا کہ اس کے قدم زمین پر جم گئے۔
کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں تم سے بس یہ پوچھ رہا ہوں کہ کچھ ٹائم پہلے تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا تمہارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا تھا؟ کیونکہ تم نے اپنے باپ کے ساتھ ٹی وی پر آنا چھوڑ دیا تھا۔ ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ تم یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ تمہارا مسئلہ صرف اور صرف میں ہی حل کر سکتا ہوں۔ نہیں، میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپا رہی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے یہ کہہ کر نظریں جھکا لی۔ تو پھر چلو نا، رکی ہوئی کیوں؟ یوں لگتا ہے جیسے تمہیں کوئی واقعہ یاد آ گیا ہے اور جس نے تمہارے قدم زمین پر ہی جما دیے ہیں۔ عدن شاہ بہت غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے باتیں کر رہا تھا، جس کے چہرے کے تاثرات بار بار تبدیل ہو رہے تھے، اور اسے یہ دیکھ کر تکلیف بھی پہنچ رہی تھی کہ آخر اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے، جس نے اس کی ہنسی، اس کی مسکراہٹ چھین لی ہے اور جس نے اسے گھر کے اندر تک ہی محدود کر دیا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس لڑکی سے شادی کا فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ تم کل سے میرے ساتھ جم جایا کرو گے۔ ایک نیا حکم سن کر شزا کے منہ سے بے ساختہ پانی فوارے کی صورت میں نکلا، جس سے عدن کا چہرہ اور کپڑے بھیگ گئے تھے۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ کم از کم انسان کو کھانے کی تو تمیز ہونی چاہیے، وہ چیختے ہوئے بولا، مگر پھر یکدم ہی خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ چلایا تو اس لڑکی کا رونا دھونا شروع ہو جائے گا، جو وہ فی الحال تو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ تم میں انسانوں والی کوئی بات نہیں ہے، مگر اس کے باوجود دکھنے میں تو انسان ہی ہونا۔ مذاق مذاق میں وہ اس کی عزت افزائی کر چکا تھا۔ قریب کھڑی گل کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ آپ کو کیوں اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ بہتر ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ نوکرانی کو اس نے ڈانٹ کر وہاں سے بھیج دیا۔ وہ کئی بار وہ پھر سے اپنی زوجہ محترمہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانے سے ہاتھ کیوں کھینچ لیا ہے؟ اس طرح سے گناہ ہوتا ہے، جلدی سے کھانا شروع کرو۔ نہیں، میں نے کھانا نہیں کھانا، آپ نے مجھے اس کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ میں نے تمہیں کب ذلیل کیا ہے؟ میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہوئے بولا۔ آپ نے اس عورت کے سامنے میری عزت افزائی کی ہے، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں سے دوبارہ سے پانی کا جھڑنا شروع ہو گیا تھا۔ یا اللہ جی، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ جی، مجھے اس عورت کو ہینڈل کرنے کے لیے تھوڑی سی ہمت عطا فرما۔ میں نے آج تک کبھی اپنی بہن کے نخرے نہیں اٹھائے، کبھی آج تک میں نے اسے خاموش نہیں کروایا، بلکہ میں نے الٹا اس کو ڈانٹا، اور تم ہو کہ جب سے آئی ہو میرے سامنے روئے چلے جا رہی ہو۔ دیکھو، قسم سے مجھے یہ آنسو بہت برے لگتے ہیں، اور مجھے کمزور لوگ تو بہت ہی زہر لگتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میں نے تم سے نکاح کر لیا۔ تو چھوڑ دیجئے آپ مجھے۔ اب کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں تو اب یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس نے دھیمے انداز میں خود سے یہ بات کہی تھی۔ چلو اچھا، اگر تم نے کھانا نہیں کھانا تو میں تمہیں آئس کریم کھلانے کے لیے لے چلتا ہوں۔ یوں نہیں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، مجھے گھر کے اندر ہی رہنا ہے، شزا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، بلکہ تمہیں بتایا ہے، اور تم تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے ساتھ باہر جا رہی ہو۔ جلدی سے اپنے لیے اندر سے کوئی چادر لے کر آ جاؤ۔ اس نے ایک نظر اپنی بیگم پر ڈالی، جو اس وقت شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ لباس تبدیل کر لے، لیکن جانتا تھا کہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا۔ مگر شزا نے انکار کر دیا تو اس نے گل کو بھیجا کہ جا کر بی بی جی کی کوئی چادر لے آؤ، اور پھر خود ہی اسے اڑاتے ہوئے محبت بھرے انداز میں کہنے لگا، عورت چھپی ہوئی ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے باہر لے گیا تھا۔ شزا کو یکدم ہی تحفظ کا احساس ہونے لگا تھا۔ ایسا احساس پہلے کبھی بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ یہاں تک کہ اپنے باپ کے گھر میں بھی اس نے بہت ہی مشکل سے زندگی گزاری تھی۔ جس دن اس پر یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ وہ اس انسان کی سگی بیٹی نہیں ہے، اسی دن سے ہی اس کے لیے مشکلات بھی بڑھنا شروع ہو گئی تھیں۔
وہ پھر سے گہری سوچوں میں ڈوب گئی تھی۔ عدن شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی اور اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہنے لگی، کائنڈلی مجھ سے دور ہو کر رہیں۔ وہ اس وقت کسی اور ہی دنیا میں معلوم ہو رہی تھی۔ عدن شاہ پہچان گیا تھا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آرام سے تھوڑا سا سائڈ پر ہو گیا۔ وہ دونوں اس وقت سنسان سڑک پر چہل قدمی کر رہے تھے جب وہ اس نے پوچھنے لگا، تم باہر آنے سے کیوں گھبراتی ہو؟ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے تو وہ مکمل چپ کر گئے۔ مجھے لوگوں سے بات چیت کرنا اور ملنا جلنا پسند نہیں۔ ارے ایسا کیوں ہے؟ میں خود نہیں جانتی، مگر مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ مجھے بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ 5 سال پہلے تک تو تم اپنے بابا جان کے ساتھ ہر ایونٹ پر جاتی تھی اور ہر کانفرنس اٹینڈ کرتی تھی۔ پھر ایسا کیا ہو گیا جو تمہیں لوگ برے لگنے لگے ہیں؟ میں تو تمہاری ساری ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھا کرتا تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جب سے تم غائب ہوئی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا تھا، مگر پتہ نہیں تم کہاں چلی گئی تھی۔ اور ابھی تھوڑے ہی عرصے پہلے جب مجھے یہ پتا چلا کہ تم گھر واپس آ گئی ہو، وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی، تو آپ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اب اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شکایتی انداز میں بولی، میں تمہاری مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا رہا، بلکہ میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ وہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو۔ تم خود اپنے منہ سے نہیں بتا رہی تو یہ الگ بات ہے، لیکن میں اس بارے میں پتہ لگا کر ہی رہوں گا۔ اور جس انسان نے بھی تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں اس کے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ میرے ساتھ کسی نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اچانک ہی اس کے موبائل سکرین پر ایک نمبر نمودار ہوا جو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ عدن نے اس کے ہاتھ سے موبائل لینا چاہا تھا، مگر اس نے خوف کی وجہ سے موبائل زور سے زمین پر مار کر توڑ دیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ آپ کو سب بتا دے گا۔ نہیں، وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی تھی۔ اسے جلدی سے عدن شاہ نے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اس کے چہرے کو تھپکتے ہوئے کہنے لگا، شیزہ حسین، میری پیاری شیزہ حسین، جلدی سے ہوش میں آؤ۔ وہ دنیا جہان سے بیگانہ تھی۔ بے ساختہ عدن کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے پر گرا۔ وہ اپنے دل میں شدید تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ کاش میں تمہیں اس وقت اکیلا نہ چھوڑتا، کاش میں تمہیں تمہارے حال پر نہ چھوڑتا، تو آج تم اس حالت میں نہ ہوتی۔ میں کیا کروں؟ میں خود بہت بے بس ہو گیا تھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا ماتھا شیزہ کے ماتھے کے ساتھ ٹکا دیا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اسے یوں محسوس ہوا کوئی اسے جھنجھوڑ رہا ہو۔ خوفزدہ ہو کر وہ اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ وہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا تھا۔ اٹھو، ہمیں جاگنگ پر جانا ہے۔ کہیں آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اتنی سردی میں کون جاگنگ پر جاتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رضائی اوپر کر کے لیٹنے ہی لگی تھی کہ اب کی بار اس نے اس کی رضائی اٹھا کر زور سے زمین پر پھینک دی۔ میں نے جب تمہیں ایک بار کہا ہے کہ تم دوبارہ سے نہیں لیٹو گی، تو تمہیں کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کیوں مجھے غصہ کرنے پر مجبور کرتی ہو؟ آج وہ منہ بنانے کے بجائے منہ پھلاتے ہوئے بولی، یہ بات آپ آرام سے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن جب تک آپ چیخ چلا نہ لیں تب تک آپ کے کلیجے کو بھی ٹھنڈک نہیں پہنچتی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی ہے۔ ہاں، دیکھتے رہیے، مجھے کیا؟ یہ کہہ کر وہ واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ عدن شاہ کو اس کی بدتمیزی بری نہیں لگتی تھی، بلکہ اب تو اسے یہ سب سن کر بہت مزہ آتا تھا۔ وہ خوش تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے ساتھ گھل مل رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ باہر آئی تو اس نے سادہ سی قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیا اس لباس میں تم جاگنگ کرنے کے لیے جاؤ گے؟ میری مانو تو اوپر ایک برقع بھی پہن لو۔ اب تو ویسے بات کر رہے ہیں جیسے آپ نے خود مجھے ٹریک سوٹ خرید کر دیا تھا۔ ایک بار بھی جو آپ مجھے شاپنگ پر لے کر گئے ہوں۔ اب وہ بیویوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے شکایتیں کرنے لگی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر قابو پا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو جاؤ
اندر سے کوئی میرا ٹراؤزر شرٹ نکالو۔ اس نے عدن شاہ کا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، شرٹ گھٹنوں سے بھی نیچے آ رہی تھی، ٹراؤزر کو بھی اس نے فولڈ کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اگر آپ اسی طرح سے ہنستے رہے تو میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ ارے نہیں نہیں، میری توبہ، مجھے معاف کر دو۔ دونوں باہر نکلے، کافی اندھیرا تھا۔ وہ بھاگنے لگا تو مجبوراً وہ بھی اس کے پیچھے ہی چلنے لگی۔ دونوں ایک پارک میں گئے تھے۔ اس نے ٹریک پار تقریباً 6 چکر لگا لیے تھے، مگر وہ ایک ہی چکر کے بعد بینچ پر جا کر بیٹھی ہوئی تھی اور پانی کی بوتلیں گٹا گٹ پیے جا رہی تھی۔ جلدی سے اٹھو، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ادر نے دور سے ہی اسے آواز لگاتے ہوئے کہا تو وہ ہاتھ اٹھا کر پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہنے لگی، بس مجھے 5 منٹ دیجیے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ 5 منٹ کے بعد آپ کے ساتھ بھاگ رہی ہوں گی۔ یہ بات اس نے کوئی 15ویں بار کہی تھی۔ تم اس طرح سے باز نہیں آؤ گی، جلدی اٹھو ورنہ اپنے گھر سے شکاری کتے منگوا کر تمہارے پیچھے لگا دوں گا۔ آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے چیختے ہوئے کہا۔ میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ظالم ہوں۔ ابھی تمہارے ساتھ تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور تم بار بار میرے صبر کو آزما رہی ہو۔ وہ پھر سے اس کے ساتھ بھاگنا شروع ہو گئی تھی۔ ہر 2 منٹ کے بعد وہ رکتی، گہرے گہرے سانس لینے لگتی۔ یار تم تو بہت ہی کمزور ہو اور تمہاری سانس بھی بہت کچی ہے۔ تو میں تو بہت وقت لگ جائے گا، وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ تو میں نے کون سا جہاد پر جانا ہے؟ تم نے جہاد پر تو نہیں جانا، لیکن میرے بغیر تمہیں زندگی گزارنے میں یہ ساری چیزیں مدد کریں گی۔ جب میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا تو اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے روتے ہوئے کہنے لگی، اس بات کا کیا مطلب ہے کہ آپ میرے پاس نہیں ہوں گے؟ کیا آپ ابھی مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اس نے اتنی معصومیت سے سوال کیا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل نہیں توڑ سکا۔ نہیں، میں تمہیں کہیں بھی چھوڑ کر نہیں جا رہا، بلکہ میں تو فرضی سی بات کر رہا تھا کہ اگر کل کو مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرے پیچھے تم اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ وہ دوبارہ سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی، اللہ تعالیٰ آپ کو میری عمر بھی لگا دے، آپ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ اب میرا آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے، جبکہ وہ حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور اس سے نفرت کا اظہار کرتی تھی۔ اب پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ اوئے چھوٹی سی لڑکی، کہیں یہ تمہاری کوئی چال تو نہیں ہے؟ تم یہاں سے بھاگنے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی؟ دیکھو، اگر تمہارے دماغ میں یہ چل رہا ہے تو کھرچ کر نکال دو۔ وہ جو واقعی یہ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لے گی یا اسے اپنی معصومیت کے ذریعے اپنے قابو میں کر لے گی، اس کے انکشاف کرنے پر بدمزہ ہو کر کہنے لگی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایسی ہی بات ہے۔ اب تمہارا اپنے کمرے سے بھی نکلنا بند۔ آپ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ بے چینی سے بولی، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم میری دسترس میں موجود ہو۔ تو بولو میں نے تمہیں تمہارے باپ سے خریدا ہے، اور آپ بھی یہ مت بھولیں کہ میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں، بلکہ ان کی ستیلی بیٹی ہوں۔ اگر آپ نے خریدنا ہی تھا تو کسی اور کو خریدتے۔ اب کیا کیا جائے، انہیں تمہیں پالا ہے، تھوڑی تھوڑی محبت تو ان کے دل میں تمہارے لیے ہوگی۔ نہیں، ان کے دل میں میرے لیے کوئی محبت نہیں ہے، بلکہ وہ تو کسی شیطان سے کم نہیں ہے۔ پہلی بار اس نے اپنے باپ کے بارے میں اس طرح کی بات کی تھی، وہ بھی جان بوجھ کر اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر تھوڑا ٹائم پہلے کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ لڑکی اتنی خوفزدہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس لڑکی نے ہنسنا کھیلنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تم اپنے باپ کو شیطان کہہ رہی ہو؟ تھوڑی سی تو شرم کر لو۔ وہ میرا باپ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی میرا باپ بن سکتا ہے۔ اگر وہ میرا باپ ہوتا تو میں قسم سے زہر کھا کر مر جاتی۔ اللہ کا مجھ پر لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی بیٹی نہیں بنایا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت شدید تکلیف اتری ہوئی تھی اور اس کے لہجے میں کرچیوں کی چبھن تھی۔ میرے باپ نے میری زندگی خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ تو اللہ کا مجھ پر کرم تھا
جو میں ہر بار بچ جاتی تھی، ورنہ اس کے بس میں ہوتا تو وہ کب کی میری عزت کو روند چکا ہوتا۔ وہ اس کے ساتھ ہی بینچ پر جا کر بیٹھ گئی اور اپنی ماضی کی باتیں اسے سنانے لگی۔ تمہیں پتہ ہے میرے باپ نے ایک بار کیا کیا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس سے سوال کر رہی تھی۔ عدن شاہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ میں تمہیں بتاتی ہوں میرے باپ نے کیا کیا تھا۔ اس نے ایک بار میرا سودا ایک شیخ سے کر دیا تھا اور مجھے اس کے حوالے بھی کرایا تھا، لیکن وہ تو خدا کا شکر تھا کہ میں اس سے جھانسا دینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس رات میں نے اس کی چائے میں نیند کی گولیاں ملا دی تھی اور صبح سویرے ہی گھر واپس چلی آئی تھی، اور پھر اگلے ہی دن پتہ چلا کہ اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے صبری سے بولا۔ ایسا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میرا باپ 2-3 بار مجھے دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کر چکا ہے، مگر میں بچ جاتی ہوں۔ مگر اس دن میں نہیں بچ سکی۔ یہ کہہ کر وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ اب اس کے لیے اس کا درد کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تم کس رات کی بات کر رہی ہو؟ دیکھو مجھ سے کوڈ ورڈز میں بات نہ کرو، مجھے صاف الفاظ میں بتاؤ۔ تمہارے یہ آنسو خدا کی قسم مجھے بہت تکلیف دے رہے ہیں۔ تم صرف ایک بار اس شخص کا نام لے لو جس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا بدلہ لوں گا۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھایا اور روتے ہوئے کہا، اس دن میرال کے گھر پارٹی تھی۔ میں ویسے تو پارٹیوں میں نہیں جاتی تھی۔ میرال کون ہے؟ وہ میری بہت اچھی دوست تھی، وہ میری بہنوں جیسی تھی۔ میں نے اس دن اس کی پارٹی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ سکندر جو کہ میرا یونیورسٹی کا فیلو تھا، وہ کافی عرصے سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، مگر میں اسے لفٹ نہیں کرواتی تھی کیونکہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس دن اس نے مجھے اپنے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے کہا تو میں نے انکار کر دیا۔ اس نے اصرار کیا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور پھر اس کے بعد یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا؟ مجھے سب سچ سچ بتاؤ، اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس نے میرے مشروب میں نیند کی گولیاں ملا دیں اور پھر بعد میں اس نے میری کچھ تصویریں لے لیں۔ وہ میرے ساتھ غلط بھی کر دیتا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ میری دوست کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ تصویریں ابھی تک اس کے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ وہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر میں نے اس کا مطالبہ پورا نہ کیا تو وہ میری تصویریں وائرل کر دے گا۔ اس نے مجھے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے آپ کو اپنے قریب آنے دیا تو وہ تصویریں آپ تک پہنچ جائیں گی۔ میں بہت بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہوں، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ عدن شاہ نے اس کا سر زور سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم یہ سمجھو کہ تم نے اپنے سارے ڈر میرے حوالے کر دیے ہیں۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اب کی بار میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ میں ایک چٹان کی صورت میں ہمیشہ تمہارے سامنے کھڑا رہوں گا۔ اگر کوئی تم سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا تو اس سے پہلے اسے میرا سامنا کرنا ہوگا، اور اتنا تو مجھے اپنے توانا بازوں پر یقین ہے کہ کوئی بھی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی میرے ہوتے ہوئے تمہیں تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ تو کیا یہی وجہ تھی کہ تم میرے قریب نہیں آ رہی تھی؟ وہ معصومیت سے تیزی میں ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہوئی تھی۔ میں نے تم سے زیادہ بے وقوف اور اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں اتنا پریشان ہو گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کون سی اتنی بڑی آفت آ گئی ہے کہ تم اس طرح سے برتاؤ کرنا شروع ہو گئی ہو۔ وہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں جناب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کب سے میری اتنی فکر ہونے لگی؟ آپ کو یاد ہے جب آپ مجھے یہاں پر لائے تھے تب آپ نے مجھے کیا کہا تھا کہ آپ مجھ سے انتقام لیں گے؟ وہ سب کچھ میں نے غصے میں کہا تھا، تمہارے باپ کی وجہ سے۔ میں واقعی غصے میں تھا، مگر جب مجھے پتا چلا کہ وہ تمہارا سگا باپ نہیں ہے تو تمہیں تکلیف پہنچانے کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا تھا۔ اگر وہ میرے سگے باپ ہوتے تو کیا تب آپ مجھے تکلیف پہنچاتے؟ نہ جانے اس کے دل میں کیوں یہ سوال آیا تھا۔
یہ سن کر چند لمحوں تک وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ میں تمہیں مر کر بھی تکلیف کو نہیں پہنچا سکتا تھا، اور نہ کبھی تمہیں پہنچا سکتا ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ آخری سانس تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ شیزہ حسین کے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ مگر آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی؟ اس وقت جب تم تقریریں کرنے کے لیے اپنے باپ کے ساتھ ٹی وی پر آتی تھی۔ مجھے تم بہت اچھی لگتی تھی، چھوٹی سی معصوم سی بچی۔ تب مجھے تھوڑا تھوڑا سا ڈر بھی لگتا تھا کہ تم مجھ سے 10 سال چھوٹی ہو، مگر بعد میں جب میں نے اپنی دادی جان سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مرد کو تو ہمیشہ ہی عورت سے بڑا ہونا چاہیے، اور 10 سال کا فرق کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور اب تو تم 18 کی ہونے والی ہو، 15 دن کے بعد تم قانونی طور پر بھی اس رشتے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، اور اسی لیے آپ نے مجھے 1 مہینے کا وقت دیا تھا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میں 1 مہینے کے بعد 18 کی ہو جاؤں گی۔ ہاں واقعی مجھے اس بارے میں پتا تھا۔ چلو پہلے میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، اس کے بعد میں اس سکندر سے جا کر نپٹتا ہوں۔ اب تم اپنے ذہن میں کسی بھی قسم کی کوئی بری چیز نہ لانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جی آپ کچھ بھی برا نہیں سوچوں گی، مگر آپ مجھے یہ تو بتا دیں کہ آپ کو مجھ سے صحیح والی محبت کب ہوئی تھی؟ لڑکی فی الحال تم گھر جاؤ، سب کاموں سے فری ہونے کے بعد تمہارے پاس آؤں گا، پھر تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سکندر کے پاس نہیں بلکہ کسی اور ہی جگہ پر جا رہا ہے۔ اس کو اپنے گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ اپنی گاڑی لے کر سکندر کے گھر کی طرف بڑھ گیا، مگر راستے میں ہی کچھ لوگوں نے اس کی گاڑی پر حملہ کر دیا تھا۔ ایک گولی اس کے کندھے پر جا لگی تھی اور دوسری اس کے بازو کو چھو کر گزری تھی۔ خون بہت زیادہ بہنے کی وجہ سے اسے کمزوری ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو وہ ایک کوٹھڑی میں بند تھا۔ سامنے ہی اس کا سب سے بڑا دشمن فیاض بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس وقت بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی مرہم پٹی ہو چکی تھی۔ ذلیل انسان، میں سوچ بھی نہیں سکتا تم اس طرح سے چھپ کر وار کرو گے، اس نے فیاض پر چیختے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، زیادہ مت چیخنا ورنہ تمہارے زخم کھل جائیں گے۔ میں نے اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید رکھنا ہے، کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوف قید سے محسوس ہوتا ہے۔ تو اب تمہیں ساری زندگی میری قید میں رہنا پڑے گا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور اب تمہیں یہاں پر رکھنے کے بعد تمہاری بیوی کے پاس جاؤں گا۔ سنا ہے وہ بہت حسین اور دل فریب عورت ہے۔ میں نے تو یہ بھی پتہ لگایا ہے کہ اس کی کچھ تصویریں اور کچھ ویڈیوز اس کے دوست کے پاس پڑی ہیں۔ سب سے پہلے تو انہیں وائرل کرواؤں گا، پھر اس کے بعد اسے اپنے کمرے تک لے کر جاؤں گا۔ تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ تکلیف کے مارے عدن شاہ کا برا حال تھا۔ یہ تکلیف نہ صرف اپنے کندھے میں بلکہ اپنے دل میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی معصوم تھی۔ کامران کو جب یہ خبر ملی کہ اس کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے اور وہ غائب ہو گیا ہے تو سب سے پہلے وہ بھاگا ہوا بھابھی کے پاس گیا، کیونکہ عدن شاہ نے اسے سختی سے ہدایت کی ہوئی تھی کہ اگر مجھے کچھ بھی ہو جائے تو تم نے بھابھی کو اکیلا نہیں چھوڑنا بلکہ اسے اپنی پناہ میں لے لینا۔ وہ اس وقت اس کے گھر پر موجود تھی اور بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کامران بھائی سے پوچھنے لگی، کیا انہیں کچھ ہو گیا ہے؟ ارے نہیں بھابھی، کیسی باتیں کر رہی ہیں، اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو، وہ جلدی واپس آ جائیں گے، مگر ٹی وی پر بتا رہے تھے کہ ان کی گاڑی پر گولیاں۔ اس سے بات مکمل نہیں ہوئی تھی، پھر سے وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ بھابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ پلیز ان سے میری ایک بار بات کروا دینا۔ میں فی الحال تو آپ کی بات نہیں کروا سکتا، لیکن بہت جلد آپ کے ساتھ ان کا رابطہ کرواؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ سامنے والے صوفے پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ عدن شاہ اب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تو وہ حیرانگی سے کامران کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا آپ کو بھی اس بارے میں پتا ہے؟ جی، میں اس بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اتنی
کہ اگر وہ لکھنے پر آئیں تو آپ کی محبت پر کتابیں لکھ ڈالیں۔ انہوں نے صرف اور صرف ایک بار آپ کو ٹی وی پر بولتے ہوئے سنا تھا، اس کے بعد وہ آپ کے دیوانے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آپ سے نکاح کریں گے۔ شیزا کو یاد تھا کہ وہ بہت اچھی تقریر کرتی تھی۔ بزنس میٹنگز پر وہ اپنے باپ کے ساتھ ہی جاتی تھی اور اپنے باپ کے الفاظ خود ہی بولتی تھی۔ سب لوگ ہی اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ایک بار وہ عدن شاہ کی میٹنگ پر بھی گئی تھی، جس میں وہ اپنے باپ کی طرف سے بول رہی تھی۔ اس کے بابا نے اسے اڈاپٹ کیا تھا، مگر جب تھوڑا سا وقت گزرا تو ان کی نیت بھی خراب ہونے لگی۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ وہ اپنی اس ستیلی بیٹی کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں، اس لیے جہاں پر بھی سودا کرنا ہوتا وہ اسے بھیج دیتے۔ مگر اس کی قسمت اچھی ہوتی تھی کہ وہ بچ جاتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد حسین نے عدن شاہ کے ساتھ ہو گیا کیا تو بدلے کے طور پر اس نے شیزا کو اغوا کر کے زبردستی نکاح کر لی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس سے اس کے سسر صاحب کو تکلیف پہنچے گی، مگر جب اسے پتہ چلا کہ اس لڑکی کا تو اس انسان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک کٹھ پتلی تھی، تو اس کا دل بہت دکھا۔ اس کے دل میں شیزا کے لیے محبت پھر سے جاگ گئی۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک گینگسٹر بھی تھا، جس کی وجہ سے اس کے بہت سے دشمن تھے۔ وہ کہیں بھی گارڈز کے بغیر نہیں جاتا تھا۔ مگر اس دن پہلی بار وہ سکندر کو ڈھونڈنے کے لیے خود اکیلا ہی نکلا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو ساری حقیقت کے بارے میں بتا دیا ہے، شیزا نے کہا۔ وہ اس کی بات بے چینی سے سننے لگا۔ عدن شاہ نے ایک عقل مندی کا کام یہ کیا تھا کہ اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی کامران کو سکندر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ اسے چند ہی دنوں میں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے سکندر کو اپنی دسترس میں رکھا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف یہی شخص ہے جس کے ذریعے وہ اپنے دوست تک پہنچ سکتا ہے، اور سکندر کو اپنی تحویل میں رکھنے کا یہ فائدہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ راز کھل گیا کہ فیاض سکندر کا چچا ہے اور اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ اس کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ کامران اس وقت سکندر کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فیاض کو ویڈیو کال کی، اس کے پاس موجود ہی تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ فیاض صاحب مکر گیا تھا کہ اس نے اپنے پاس عدن شاہ کو نہیں رکھا ہوا۔ تمہیں تمہاری ایک بہت ہی قیمتی چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ کامران کی بات سن کر پہلے تو وہ تھوڑا سا حیران ہوا، پھر اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اسے یہ بھی پتا چلا تھا کہ اس کا بھتیجا کچھ دنوں سے گھر واپس نہیں آ رہا۔ اس نے جب سکندر کو وہاں رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بھتیجے کو اغوا کرنے کی؟ یہ باتوں میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ میرا دوست تمہارے پاس ہے۔ اگر تم نے میرے دوست کو میرے حوالے نہ کیا تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں انگلینڈ میں تمہاری جو بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اگلے ہی دن اس کی ویڈیو پوری دنیا کے سامنے وائرل ہو جائے گی۔ تمہیں میری بھابھی کی ویڈیو وائرل کرنے کی بات کر رہے تھے نا؟ میں تمہاری بیٹی کی عزت کی دھجیاں اڑا دوں گا اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ خبردار جو تم نے میری بیٹی کو ہاتھ لگایا، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا بلکہ میرے آدمی اسے ہاتھ لگائیں گے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری اپنی بیٹی کے ساتھ ویڈیو کال کروا سکتا ہوں، بلکہ تم خود ہی اس کے نمبر پر کال کر کے دیکھ لو۔ یہ سن کر فیاض نے تیزی سے فون اٹھایا اور اپنی بیٹی کو کال کی۔ وہ روتی ہوئی بولی، بابا جان پلیز میری مدد کریں، یہ لوگ بہت برے ہیں۔ ارے بیٹا تم فکر مت کرو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فیاض تم شاید ہمیں پہچانتے نہیں ہو یا تمہیں ٹھیک طرح سے کھیلنا نہیں آتا، تمہیں ہم سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا۔ کامران مسکراتے ہوئے بولا تو وہ فکر مندی سے کہنے لگا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے ہی اس کو کڈنیپ کیا ہے؟ کامران چونکا اپنے دوست سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے بہت پہلے ہی اس کے وجود میں چھوٹی چھوٹی ڈیوائس پیوست کر دی تھی جو اتنی باریک تھیں کہ ٹھیک طرح سے نظر بھی نہیں آتی تھی، مگر اس کے ذریعے پتہ لگوایا جا سکتا تھا کہ وہ انسان کہاں پر ہے۔ اس نے اس بارے میں عدن شاہ کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اب فیاض کو کمزور کرنے کے بعد وہ عدن شاہ کو واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تقریباً 1 مہینے تک وہ بستر پر رہا۔ اس دوران شیزا حسین اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔
اس کے سارے ڈر ختم ہو گئے تھے۔ اب وہ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہو گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ عدن شاہ سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ جہاں تک حسین صاحب کا سوال تھا تو ان کی کمپنی بہت بری طرح سے ڈوب گئی تھی اور وہ سڑک پر آ گئے تھے، لیکن اب شیزا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تو ایک دن مسکراتے ہوئے اس سے کہنے لگا، اب تو تم 18 کی بھی ہو چکی ہو۔ میرے بچے اس دنیا میں آنے کے لیے بے حد بے چین ہیں، اگر تمہاری اجازت۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرا دی اور اپنی گردن شرم سے جھکا دی۔ عدن شاہ کو اپنا جواب مل گیا تھا، اس نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔